الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجہ۔ رمضان المبارک کے فضائل میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ رمضان میں نیکی کی زیادہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ رمضان میں تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ توفیق ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وغلقت ابواب النار، دوزخ کے جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا پورا مہینہ یہ دروازے بند رہے۔ فلم یفتح منها باب، تو ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ رمضان میں نہیں کھلتا، سارے دروازے دوزخ کے بند۔ 7 دروازے ہیں اور قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، لہا 7 ابواب وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے ہیں 8 دروازے، فرمایا سب کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، 8 دروازے جو جنت کے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ رمضان میں بند نہیں کیا جاتا، سارے دروازے کھلے۔ علماء نے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا کہ جس کا ایمان کامل ہے، یعنی اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، بدعتی بھی نہیں ہے، دونوں باتیں نہ ہوں، نہ بدعتی ہو نہ مشرک ہو، اگر وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو امید ہے اللہ سے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اشارے سے وہ سمجھے۔ ہاں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، حقوق العباد تو کسی عمل سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ ایک آدمی ساری رات نفل پڑھتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے سال بھر، لیکن جس کا قرضہ دینا ہے، مثلا کسی نے 5000 کسی کا دینا ہے، وہ مر گیا، تہجد سے معاف نہیں ہوگا، وہ نوافل سے معاف نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں میدان جہاد میں شہادت پالوں میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، سب گناہ معاف ہو جائیں۔ وہ صحابی اٹھے، چند قدم چلے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ دوبارہ بلایا گیا، واپس آئے، آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے الا الدین، مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ تو جب شہید سے قرضہ معاف نہیں ہوتا تو پھر صرف نفل پڑھنے سے قرضہ کیسے معاف ہو جائے گا؟
اس لیے حقوق العباد کے بارے میں توجہ کرنی چاہیے۔ ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ آج کل ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ فرمایا جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یہ تو ہے جہنم کے دروازے بند، جنت کے سارے دروازے کھلے۔ امام نووی رحمہ اللہ جو شافعی المسلک ہیں اور حدیث کے شارح ہیں اور ساری عمر حدیث میں گزری ہے، ان کے حالات میں عجیب بات لکھی۔ فرمایا کہ کئی سال گزر گئے، حدیث پڑھتے پڑھاتے لکھتے، تو دل میں خیال آیا کہ کسی اور علم کو بھی شروع کرنا چاہیے۔ ساری عمر حدیث پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، یہ قرآن و حدیث پڑھتے رہتے ہیں مولوی حضرات، ان کو جدید علوم کا پتہ نہیں ہے، سائنس کا پتہ نہیں ہے، ہاں جی یہ کیوں ہوگا اس کا پتہ نہیں ہے، تو یہ قرآن و حدیث کے علوم میں لگے رہتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ خود اپنے حالات میں لکھتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ میں نے پھر ابن سینا کی کتاب شروع کی۔ ابن سینا نے کتاب لکھی شفا، تو میں نے وہ کتاب پڑھنا شروع کی۔ اسی طرح اور بھی طب کی کتابیں میں نے ان کا مطالعہ شروع کیا۔ کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے برگزیدہ، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے ان کو خاص قرآن اور حدیث کے لیے چنا ہوتا ہے۔ اب قاری قرآن ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک بچوں کو کیا پڑھاتا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے چنا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ باقی اگر کوئی آ کر یہ کہ یہ ریاضی کیوں نہیں پڑھاتا، اللہ نے اس کام کے لیے اس کو چنا ہی نہیں۔ دیگر علوم کے لیے انتخاب ہی نہیں ہے اس کا انتخاب ہے صبح سے لے کر قرآن پڑھانا۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کا علم بڑا غیرت مند علم ہے، بہت غیرت مند علم ہے۔ جو آدمی یوں رخ پھیرتا ہے قرآن و حدیث کوسوں دور چلے جاتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو عاجز بنا کر آتا ہے قرآن و حدیث کی طرف پھر کچھ اس کو ملتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے طب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، جو نور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرے دل میں پیدا ہو چکا تھا، ظلمت چھا گئی۔ فرمایا میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ نورانیت، وہ تسکین، وہ راحت قلب، وہ اللہ سے تعلق، وہ لگاؤ، اور وہ جو حدیث پڑھتے ہوئے آ جاتا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھنے کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا، پڑھنے کا موقع ملتا تھا، وہ تو نہ رہا۔ اب طب کی کتاب کھلی ہے، میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ طب کا پیشہ کوئی برا نہیں ہے، بات یہ کر رہے ہیں اللہ کا انتخاب نہیں تھا۔ اللہ نے بعض لوگوں کو چنا ہوتا ہے حدیث کے لیے، ساری عمر تب کہتے توبہ کی میں نے کہا اے اللہ مجھے معاف فرما، میری زندگی تو وقف تھی کس کے لیے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر میں نے اس میں سے حصہ دوسرے علوم کو کیوں دے دیا؟ میں نے یہ امام نووی ہیں رحمہ اللہ، مسلم شریف کے شارح ہیں، تو مسلم شریف کی شرح ایسی لکھی ہے بے مثال۔ اب حضرت کی توضیح اس حدیث کے بارے میں سنیں۔ فرمایا اللہ پاک نے پھر جب میں نے توبہ کی، اللہ حدیث رسول اللہ کے علاوہ کسی کو ٹائم نہیں دوں گا میں، وہی نورانیت، وہی للہیت دوبارہ پیدا ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے بند ہوتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نیکی کی توفیق زیادہ ہوتی ہے اور برائی کا موقع کم سے کم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں رمضان میں برائی کم ہے اور نیکی زیادہ ہے۔ رات تو چھوٹی ہے، آپ حضرات کو صبح کی نماز کے لیے کس نے جگا دیا؟ اور آپ کیسے آ گئے؟ آپ تہجد پڑھ کے آ گئے،
ہیں جی، اور آپ سارا دن کبھی قرآن پڑھیں گے، کبھی ذکر و اذکار کریں گے، یہ توفیق کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ دروازے بند جہنم کے اور جنت کے دروازے کھلے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث کو اپنے ظاہر پہ رکھا جائے۔ ظاہر پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے واقعتاً دروازے بند ہو جائیں جہنم کے، بالکل ٹھیک ہے، اور واقعتاً جنت کے دروازے کھل جائیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہے کنایا، ایک ہے حقیقت۔ کنایا کیا ہے کہ جنت کے دروازے سارے کھلے، یعنی نیکی کی توفیق زیادہ مل رہی ہے، جہنم کے دروازے سارے بند، یعنی برائی سے اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فرمایا نہیں، دروازے ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ جب دروازے کھلے ہوں گے تو ظاہر ہے یہ روزے داروں کا بڑا اعزاز ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہم مر گئے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں کیا نصیب ہوگی؟ جنت، کیونکہ جہنم کے دروازے تو ہاں بند ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اس کو دونوں معنوں میں لے جا سکتے ہیں، ظاہری بھی، کنایا بھی اور حقیقت بھی، دونوں طرف۔ حدیث کا بقیہ حصہ یہ ہے، یونادی منادی، ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر، اے نیکی کے چاہنے والے، اگر تجھے نیکی چاہیے، اس کا ثواب چاہیے، اقبل، آگے بڑھ، اس سے اعلیٰ مہینہ اور کوئی نہیں ہے۔ کام کرنے کا تو یہ تھا نیکی کرتے، اور ہم نے کیا کام کر دیا؟ اپنی طرف سے حدیثیں گھاڑ گھاڑ کے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا، میری تو زبان ہی نہیں آگے یہ ہمت کر رہی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، حدیث گھڑی اور نسبت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا طبقہ موجود ہے، ایسے پیٹو موجود ہیں، یہ مجھے آپ کہنے دیا، ایسے خود غرض موجود ہیں جو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے بڑا گناہ اس کائنات میں شرک کے بعد کوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کی جائے؟ ہیں جی، کیا کہتے ہیں؟ ان جھوٹی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، میں نے بچوں کا اور ساتھیوں کا ان کی زبان سے بھی سنا، ان کے موبائل پر خود بھی دیکھا، میں نے میسج آیا ہوا جی، کیا جو رمضان کا چاند دیکھے اور وہ دوسرے کو مبارکباد دے دے، یعنی کہ مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور یہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر کبیر، اتنا بڑا کذب اور جھوٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے بارے میں نہیں فرمایا، 12 مہینے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا، نہ ربیع الاول کے بارے میں، نہ رجب کے بارے میں۔ اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، کمال ہو گیا ہے۔ اور یہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ میری حدیث نہیں تھی، تم نے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ، یہ موبائل پہ بہت کچھ ہے، فیس بک پر بہت کچھ ہے، بہت کچھ کیا ہے، جھوٹ کا پرندہ ہے، اور کیا ہے، یعنی چاند کا نشان بنا ہوا، اور اس پر یہ آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، یہ تمہارے نفس نے کہا ہے، یہ تمہارا نفس ہے جو ایسی باتیں گھڑ کے۔ حدیث کی کتابیں الحمدللہ محفوظ ہیں، دین محفوظ ہے، آج تک تو یہ حدیث کہیں سے نہ ملی، یہ تقریباً 4 سے 5 سال ہوئے جو ایسی گھڑنتو باتیں آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے مجھے یاد نہیں تھا ربیع الاول کا چاند دیکھو اور مبارکباد پیش کرو، ربیع الاول کی عید مناؤ، یہ باتیں پہلے نہیں تھی، یعنی یہ باتیں تو اب شروع ہوئی ہیں۔ اور مشکات الاول میں حدیث ہے، فرمایا یاد رکھنا کہ کچھ ایسے میری امت میں دجال پیدا ہو جائیں گے، ایک تو ہے دجال اکبر، وہ قیامت کے قریب آئے گا، بڑا دجال، ایسے دجال پیدا ہو جائیں گے، یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی ایسی باتیں گھڑ کے، حدیثیں گھڑ کے لائیں گے
کہ نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوگی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے 70,000 کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے، سوائے فیشن کے واہ واہ اور ٹھا کے اور کچھ نہیں ہے۔ جناب آپ کو سلام کر رہے ہیں، یہ محکمہ موسمیات میں ہمارے ایک جاننے والے اب موجود ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ میرے پاس کچھ پڑھتے بھی رہے عربی، تو مجھے کہتے ہیں استاد جی میں جب جاتا ہوں نا، پہلے ہوتا تھا سارے دوست افسر سے لے کر چوکیدار تک جتنے سارے السلام علیکم، کیا حال ہے جناب، خیر خیریت ہے، کہتے اب میں جاتا ہوں تو ان کی حالت دیکھتا ہوں، افسر سے لے کر چوکیدار تک سب موبائل پہ لگے ہوئے، یوں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم، ٹھیک ہے آپ خیریت۔ یہ حالت ہو گئی، رواداری ختم ہو گئی، محبتیں ختم ہو گئی، چاہتیں ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ باپ اور بیٹے کی محبت ختم، اولاد کی اور والدین کی محبت ختم، دوست سے جدا ہو گیا، تو یہ اس کا نقصان ہے جی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دینی نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے، ایسی حدیثیں لا رہے ہیں کہ جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سچی حدیث میں اس کو مکمل کر لوں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینادی مناد، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر، اے نیکی کے طالب، ایسا مہینہ پھر نہیں آئے گا، اقبل، آگے بڑھ۔ تو جنہوں نے نیکی کرنی ہے وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہاں جی، نیک اعمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ لوگ تو بری ہو گئے نا روزوں سے بھی، سب چیز سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے چاند دیکھا، مبارکباد دے دی اور جنت حاصل کر کے بیٹھے ہیں مطمئن ہو کر۔ انہوں نے تو جنت حاصل کر لیا، ان کو گرمی کے روزوں کا کیا ان تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرات میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ کس قدر یہ کیفیت چل رہی ہے۔ فرمایا یا باغی الخیر، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ۔ کیوں؟ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اس قدر اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنی رحمت رکھی ہے، ثواب کتنا بڑھ رہا ہے۔ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہم ربیع الاول میں عمرے پر جائیں گے، کیوں کہ 12 ربیع الاول وہاں منائیں گے۔ ایک حدیث تو دکھا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو 12 ادھر آ کر منانا، لیکن صحیح حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور ایک واقعہ بھی میں سنایا کرتا ہوں اس پر۔ فرمایا یہ رمضان میں عمرہ کرنا، رمضان میں کسی مہینے میں آپ نے عمرے کی اتنی فضیلت بیان کی جتنا کہ آپ نے رمضان میں اس کا ثواب بیان کیا۔ رمضان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے باقی مہینوں میں عمرے کی اس قدر فضیلت بیان نہیں کی جتنی کہ آپ نے اس مہینے میں۔ انصاریہ عورت وہ حج کی تیاری نہیں کر رہی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں جاتی حج پر ہمارے ساتھ؟ کہنے لگی ایک سواری ہے، میرا خامد میرا بیٹا جا رہا ہے اور سواری نہیں ہمارے پاس۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تیرا عذر ہے، تم رمضان میں جا کے عمرہ کرنا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس قدر عمرے کا ثواب ہے رمضان المبارک میں، باقی کہیں اور تو اس قدر فضیلت نہیں ہے۔ ہاں ہر وقت عمرے کی اجازت ہے، عمرے کی فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے تخصیص کے ساتھ، یہ خصوصیت کے ساتھ ثواب ارشاد فرمایا وہ رمضان المبارک ہے۔ تو فرمایا اقبل، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے طالب گناہ، طالب شر، تو 11 مہینے گناہ کرتا رہا، اب گناہوں سے رک جا، اس رمضان کی عزت کر لے۔ وہ کتنا خوش نصیب نوجوان ہوگا کہ جو فلم چھوڑ دے، گانے چھوڑ دے، کانوں کو پاک رکھے۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے، آپ کو میں بتا دوں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی
نام لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے اسی محلے کی بات، انہوں نے اپنا کنیکشن کٹوا دیا ہے، اور ایک اس سڑک کے پار ایک گھر ہے، انہوں نے بھی کٹوا دیا۔ کیا؟ نہیں کوئی پروگرام ہم نے نہیں سننا، رمضان المبارک میں سارے پروگرام ٹی وی کے بند، ہم نے نہیں دیکھنے نہ ہم نے سننے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان آ گیا ہے۔ تو یہ ہوا ہے، یہ اسی رمضان میں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرما دے، کٹوا دیا وہ کہنے والا کہتا نہیں اچھے پروگرام آتے ہیں، یعنی بہترین پروگرام آتے ہیں رمضان کے بارے میں دینی، وہ آپ سن لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ رمضان میں بند، یہ باقی اچھا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہماری مسجد میں ہو جاتا ہے، ہم یہیں سے سن لیں گے۔ یہ جواب دیا۔ تو الحمدللہ کسی کی ترغیب کے بغیر اللہ نے خود ہی دل میں ڈالا کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ تو فرمایا، اس حدیث کا آخری جملہ ہے، فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے لیے جہنم سے بہت سے لوگ آزاد ہونے والے ہوتے ہیں۔ وہ کب ہوتے ہیں؟ یہ رات کو فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جو رات گزرتی ہے نا رمضان کی، فرمایا ہر رات میں اللہ تعالی بہت سی تعداد اپنے بندوں کی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو ہر رات میں یہ دعا تہجد کے وقت کرنی چاہیے، اے اللہ اگر اب تک میرا نام نہیں آیا تو میں یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو جہنم سے آزاد فرما چکا ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں یہ بھی آپ شامل کر لیں۔ بذالک کل لیلہ، ہر رات یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اور حضرات نے تصریح کی ہے، جتنے اللہ جل جلالہ پہلی رات سے لے کر فرمایا آخری سے پہلی رات جتنے لوگ رمضان میں اللہ آزاد کر چکا ہوتا ہے، اتنی تعداد اللہ تعالیٰ صرف آخری رات میں آزاد فرما دے، یعنی دوبارہ پھر بخشش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، مانگنے والا تو کوئی بنے، اللہ جل جلالہ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔